السلام علیکم۔ دعا: اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اپنے غضب سے، غصے سے اور اپنے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کے دن کی سختی سے، حساب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت میں رکھ اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں رفیق اعلیٰ سے اپنے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی نامحدود رحمت و مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ہمیں ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور تو جن پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ یا اللہ میری ماں کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ میری ماں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کی محتاج نہ رہوں۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو جہنم کی آگ، قبر کے عذاب، قبر کے حساب، قبر کی اندھیری سختی، قبر کے سانپوں، قبر کے بچھوں، قبر کے خطرناک کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہگار ہیں، حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دینا، ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ پاک حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خیر و برکت نرمی کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت جانے انجانے میں خطائیں کی۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا، قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، مجھے، میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، میرے عزیز رشتہ داروں کو، میرے ہمسایوں کو، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو محشر والے دن، حساب والے دن معاف فرمانا اور ہماری مدد و امداد فرمانا۔ یا اللہ جو ہاتھ تیری آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگیں۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت رحم ہے۔ اے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تمام انسانوں اور بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیوں والا سال بنا دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ناگہانی آفات سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو برائی، برے کاموں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو شیطانی مخلوق سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو گھروں کی لڑائی جھگڑوں، فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو بری بیٹھکوں، بری صحبتوں، بری محفلوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے جو ضرور آنی ہے، مگر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسی موت سے بچا جہاں ہمارے عزیز و اقارب ہمیں دیکھ نہ سکے، دفنانے کی بجائے جلانے پر آمادہ ہو جائے۔ بلا شبہ مریضوں اور بیماروں کو شفا دینے والا تو ہی ہے، ہمیں ہر مرض
مرض اور بیماری سے نجات دے۔ اے پاک پروردگار، ہم خطا کار اور سیاہ کار تو ضرور ہیں اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ہم باغی نہیں، ہم تو تیری کبریائی کے منکر بھی نہیں، نہ ہی تیری رحمت سے مایوس ہیں۔ ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود تیری جانب رجوع کرتے ہیں، ایک بار پھر تیری جانب عاجزی و انکساری کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی کے خواستگار ہیں۔ تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اے سمیع و بصیر، ہم آج تجھ سے ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو معاف کر دے، ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے پاک پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں و مشکلات کو دور فرما، ہمارے مسئلے و مسائل کو محض اپنی قدرت و فضل و رحمت سے حل فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ اے اللہ، زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہے تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ اے میری اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری مشکلیں آسان فرما اور ہر کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو وبا اور بیماریوں سے محفوظ فرما اور جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والے سیدھے راستے پر چلا اور ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری رکھ۔ یا اللہ، ہمارے ایمان، صحت، عزت، مال، اولاد، سب عزیز و اقارب اور دوست و احباب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العزت، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا اور عزت والا کشادہ رزق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہر کام میں آسانیاں فرما، تنگ دستی اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت و مغفرت سے فیضیاب فرما، ہمیں تمام جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ یا اللہ، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہوں کو معاف فرما، میری دعا قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ، مجھے عذاب قبر اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، میرا ایمان مکمل کر اور مجھے شیطان سے دور رکھ۔ اے اللہ، میرے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے کاروبار میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک،
ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم سب پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، ایمان کی دولت میں اضافہ فرما، صالح عمل کی توفیق عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، اے رب کائنات سے التجا ہے کہ ہم جو دعا مانگے یا جو دل میں رہ جائے وہ سب بارگاہ ربانی میں مستجاب ہو۔ رب ذوالجلال آپ کی اور ہمارے اہل خانہ و تمام مومنین اور مومنات کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور بے انتہا خوشیاں دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکالیف پر کڑا اٹھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا، ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے اللہ کریم، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہت بہتر ہیں۔ اے مولا کریم، میرے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے اور دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ اے اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں، اور تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے، ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں بھی اور انہیں بھی رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرمانا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری نیند کو راحت، ہمارے جاگتے کو برکت، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہمیں سکون قلب کی دولت اور حساس سے امان عطا فرما، ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اے اللہ، آنے والی نسلوں کو عزت عطا فرما، امن سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں دین کا داعی اور دین کا علمبردار بنا، انہیں حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ، انہیں اسلام کا سپاہی بنا۔ اے اللہ، انہیں اسلام کا داعی بنا، اور اے اللہ، انہیں اپنے علوم کا عالم بنا۔ اے اللہ، حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پر جاری فرما۔ اے اللہ، دنیا کی محبت سے انہیں نجات عطا فرما، قرض کی زندگی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔
اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان، اپنے خزانے غیب سے خصوصی امداد فرما۔ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا۔ یہ دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکل بڑھ جائے تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، آپس میں سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، بے شک ہدایت تیرے ہی پاس ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر۔ یا اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ یا اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔
بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں۔ وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔